یو اے ای میں ابھی ایک بھویہ بت خانہ بنایا گیا، بھویہ 27 ایکڑ زمین فری دی گئی، یو اے ای کے صدر نے دیا بھارت کے پی ایم صاحب کو۔ واہ بھائی واہ۔ اسلامک تعلیم کے لیے کوئی یونیورسٹی کا انتظام نہیں کر رہے ہیں جزیرۃ العرب والے، کوئی کالج نہیں بنا رہے ہیں، کوئی مدرسہ نہیں بنا رہے ہیں، جن سے اسلام کی بقا، شریعت کی بقا ہے، اس پر کوئی محنت نہیں۔ بت پرستی کے لیے 27 ایکڑ زمین کہاں؟ ابو دھابی، جزیرۃ العرب میں سب سے مہنگا شہر ابو دھابی، کیپٹل آف یو اے ای۔ 1,10,000 اسکوائر فٹ زمین فری میں لیجئے پی ایم صاحب۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی دوستی پہ دی، تو اگر آپ وہیں پر اس کے بالمقابل میں کوئی بھویہ، کوئی عالیشان مدرسہ بناتے جہاں قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی، قرآن کریم کے اوپر سے جو سائنس کے مضامین نکلتے وہ نکالتے، تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ کا انتظام کرتے، تعلیم کے لیے، شریعت کی نفاذ کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ بہترین مدرسہ، مدارس بناتے، لیکن نہیں، دوستی پیاری ہے، بتخانہ بنانا ہے، مدرسہ کہیں پر بھی جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، صرف شریعت کو مضبوطی سے پکڑو دھارمک اعتبار سے، اور اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجئے، عقیدے کی بھی اور دنیاوی بھی تعلیم دیجئے۔ اگر آپ کا بچہ اب تک جو زندگی ہم نے گزار لیا، آئندہ اگر آپ کا بچہ جاہل رہا تو پھر ان بچوں کے لیے زندگی جہنم بنا دی جائے گی اس دنیا کے اندر۔ اس لیے تعلیم یافتہ بچوں کو بنائیے۔ اور میں نوجوانوں سے آخر میں یہ کہوں گا کہ میرے نوجوانوں، آپ شراب میں نہیں، آپ لڑکیوں کے پیچھے نہیں، آپ کوریکس میں نہیں، آپ ٹیبلیٹ وہ کیا کیا پیتے ہیں، سولیسن سونگتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ سور کا گوشت کھا لو۔ سور کا گوشت کھاؤ گے عذاب آپ پر آئے گا، لیکن آپ جب کوریکس پی کر آتے ہیں، ٹھیپی چڑھا کر جب آتے ہیں نا، تو آپ پر وبال نہیں آتا، گاؤں کے 40 گھروں کے اوپر وہ وبال آتا ہے۔ آپ جب کوریکس پیتے ہیں، آپ کا ایمان آپ کے باڈی سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کوریکس کے فوراً بعد آپ کی موت ہو جائے تو آپ حالت کفر میں مرو گے، یاد رکھو۔ اللہ کل قیامت میں پوچھے گا کہ تمہارے نظروں کے سامنے میں شریعت کے خلاف قانون بنایا جاتا رہا، تم نے کیا قانونی کیا کارروائی کی؟ آپ کہیں گے کہ ہم تو وہاں پر کچھ بول نہیں سکتے تھے، بھارت کے سنویدھان نے تمہیں بولنے کی اجازت دی ہے۔ عبداللہ اگر بولتا ہے تو اسی سنویدھان کے روشنی میں بولتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 19 بولنے کی اجازت دیتا ہے، ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن۔ اے اللہ، قرآن کے خلاف قوانین لایا گیا، ہم آپ کے قانون کو بچانے کے لیے، ہم آپ کی شریعت کے خلاف، ہم جو قانون لایا گیا تھا قانونی طور پر ہم نے کم سے کم کوشش کی تھی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو تو سورہ فاتحہ تک نہیں آتا، آج ہمارے نوجوانوں کو نماز کے فرائض نہیں آتے، آج ہمارے نوجوانوں کو وضو کے فرائض نہیں آتے۔ مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو، مسلمان نماز کم پڑھتا۔ مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ شراب مت پیو، تو سب سے زیادہ شرابی بچے مسلمانوں کے ہیں۔ مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ غیبت مت کرو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، سب سے زیادہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کر غیبت کرنے والا یہ قوم، چائے کی دکان پہ چائے پیئیں گے، دو آدمی بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے، جبکہ قرآن کہتا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے خلاف غیبت مت کرو۔ جب سب کام ہماری شریعت کے خلاف ہوگا تو ہماری مسجدیں شہید کی جائیں گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہماری مسجدوں میں تالے لگیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئیں گی۔ حالانکہ اللہ بھی آج بھی وہی اللہ ہے جس نے ابرہا کو جس نے طیر نبابیل کو بھیج کر ان ظالم بادشاہوں سے بڑا طاقتور ابرہا کا ستیہ ناش کیا تھا، فجعلہم کعصف مأکول بنا دیا تھا، اور جس نے صلیبیوں کے پرخچے اڑائے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج کر، وہ اللہ آج قادر مطلق آج بھی ہے، اس اللہ کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ آج مسلمانوں میں عمل صالح نہیں ہے، وہی دیکھ لیجئے نا یو اے ای صدر کا عمل کیسا ہے، کتنا برا، بت پرستی کے لیے زمین دے رہے ہیں اور روزہ نماز کے لیے کوئی
فکر نہیں کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے گناہوں کے اندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو آج اتنے سارے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، میں ایک بات اور بتا دوں 2 منٹ میں۔ اتراکھنڈ میں جو یونیفارم سول کوڈ آیا ہے UCC آرٹیکل نمبر 25 اور 14 کے خلاف جو آیا ہے، وہاں پر پتہ ہے، وہاں پر جو مسلم ودھائک ہیں تو ان سے پوچھا گیا صدن میں کہ آپ یونیفارم سول کوڈ کو لانا چاہتے ہو؟ پتہ کیا بولا ہو؟ بولا پشکر دھامی جی جو کہیں گے، وہاں کے CM کا نام ہے، پشکر دھامی جی جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیسا مومن ہے وہ؟ ارے آپ سمویدھانک طور پر بول سکتے تھے کہ یہ سمویدھان کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، مخالفت کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ چلیے معاف اس کو، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو دانشور طبقے تھے، جو جاب میں ہیں، ماسٹر ہیں، ٹیچر ہیں، مومن ہیں، ان کو جمع کر کے پوچھا گیا کہ بھئی کیا آپ یونیفارم سول کوڈ کو لانا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا، ان میں سے کم 75% ٹیچروں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسی نہیں آیا ہے، وہاں کے مسلمان خوشحال ضرور ہیں، لیکن ایمانی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے زیرو ہیں، زیرو۔ ان کی تائید میں ہوئی، اس کو چلیے چھوڑیے، یہ بھی مانتے ہیں۔ پران پرتشٹھا ہو رہا تھا، ہندو بھائی اگر کسی ایشور کی پوجا کرتے ہیں، جیسے سرسوتی پوجا میں وہ شری سرسوتائے نمہ، اوم ہری اوم مہم منو جوتر جکھتاماجس، یہ پران پرتشٹھا کرنے کا منتر ہے۔ یہ شاید ہمارے مودی جی کو نہیں معلوم ہوگا، پتہ نہیں کیا پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، پران پرتشٹھا کرتے ہوئے یہ منتر پڑھا جاتا ہے، ہری اوم مہ منو جوتر جکھتاماجس، اور بھی 2-3 لائن ہے، یہ منتر پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اگر پران پرتشٹھا کوئی کر رہا ہے، ہندو بھائی کسی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، تو اس پوجا میں شریک ہونے کی شرعی اعتبار سے کسی بھی مومن کو اجازت نہیں۔ جیسے ہندو بھائی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ مذہبی چیز ہے، پریشانی میں، غم میں، تکلیف میں، دقت میں، لین دین میں شریک ہونا چاہیے، معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کوئی غیر مسلم پریشانی کی حالت میں مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے، کوئی مسلمان پریشان ہے تو کسی غیر کو ساتھ دینا، یعنی سوشل کام میں کوئی کمپرمائز نہیں، مل کر رہنا چاہیے۔ لیکن جب عقیدے کی بات آئے، عبادت کی بات آئے، تو وہاں معاملہ بدل جاتا ہے۔ 100 امام کو دعوت نامہ پیش کیا گیا کہ آپ کو پران پرتشٹھا میں آنا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے گئے ہوں گے؟ 5 گئے ہوں گے، 10 گئے ہوں گے؟ جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں جب اس محفل میں، اس پران پرتشٹھا میں تقریباً 80 امام پہنچے تھے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کیا معلوم نہیں تھے ہمارے علماء کو؟ تو ہماری منافقت کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے کہ بھئی جب تم ہی خود لبرل بن رہے ہو، ہم سے کوئی رشتہ ہی نہیں، ہماری مدد کی ضرورت نہیں، تو ہم کائیں تمہاری مدد کریں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، دنیاوی لیبل کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اعمال کو سدھاریے، تبھی کچھ ہو سکتا ہے، نہیں تو آج بہت خطرناک سازشیں عالمی سطح پر تیار کی جا رہی ہے مسلم مائنورٹی کے خلاف، آپ کے عقیدے اور آپ کے قرآن و شریعت کے خلاف۔ اسی لیے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو عمل صالح شرط ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم مومن ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہوتی ہے عمل صالح کے ساتھ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف مومن نہیں بلکہ عمل صالح کرنے والوں سے اللہ نے مدد کی ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پر تم کو قیادت دیں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر 1924 تک اس دھرتی پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے اندر ضرور رہی ہے، لیکن پچھلے 100 سال سے یہ قوم غلام بن چکی ہے، یہ چاپلوس بن چکی، شریعت سے رشتہ ہٹ گیا۔ اسی لیے اس قرآن کو صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں، عمل کے لیے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان، آپ کے ہاتھ میں موبائل کی جگہ قرآن کریم کے پارے ہونے چاہیے، آپ کے منہ زبان کے اندر شاہ رخ خان کے فلموں کے گانوں کے بجائے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت ہونی چاہیے، آپ کے ماتھے میں وہ انگریز کٹ بال کے بجائے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے۔ دنیا کو بتاؤ کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین امن پرست مذہب ہے، اسلام کے کسی بھی
حکم کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت ضرور بتائی ہوئی ہے۔ ٹوپی پہنتے ہیں، لوگ پوچھتا ہے ٹوپی کیوں پہنتے ہو؟ آپ کہیں گے کہ سنت ہے، سنت سے بڑھ کر بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک امریکن ڈاکٹر کا ریسرچ ہے، اگر جو ٹوپی پہنے گا اس کو کبھی بھی لو جیسی مہلک بیماری نہیں لگ سکتی ہے، ٹوپی پہننے والے کو۔ کیوں؟ لو سے بچنے کی سسٹم یہاں پر ہے، اس جگہ پر ہے، اور اس جگہ اگر کوئی ڈھانک کر چلتا ہے گرمی میں تو اس کو لو جیسی مہلک بیماری نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ گرمی میں لوگ سر پر رومال باندھ کر چلتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ سسٹم ٹھنڈا رہے۔ اب دنیا نے ترقی کی ہے، اب دنیا کے اندر میں یہ چیزیں آ رہی ہے، ہمارے نبی تو 1458 سال پہلے بتا کر کے گئے۔ اسی لیے اس شریعت کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر اس کو رواج دیجئے، اپنی سماج کے اندر میں ہر ایک کو اپنی شریعت سے جڑنے کی دعوت دیجئے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو تو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے ساتھ عمل کرنے کی، قرآن سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو دینی و دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی ہمت دے، استقامت دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔